بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الاعراف، مکی، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 31۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ آیت نمبر 31۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اے نوع انسانی، رہبانیت کا انداز ناپ نہ ہو، بلکہ اطاعت میں بھی زیبائش و آرائش کا خیال رکھو، کیونکہ اطاعت سے زیب و زینت یعنی دنیا کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں، اور کھاؤ پیو لیکن ان حدود کا خیال رکھو جو خدا نے مقرر کر رکھی ہیں۔ حدود شکنی قانون خداوندی کی روح سے پسندیدہ نہیں ہے۔ تصرفو، اسراف، فضول خرچی کو کہتے ہیں، یعنی جتنا خرچ کرنا ضروری تھا اس سے زیادہ خرچ کرنا۔ پانی کی نالی کے ذریعے پانی اس کھیت میں جا رہا ہے جس کو سیراب کرنا مقصود ہے۔ اس کھیت میں پانی کا پہنچانا مقصود بالذات ہے۔ اس کھیت میں پانی پہنچانا مقصود بالذات ہے۔ راستے میں نالی کا کنارہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے پانی آس پاس بہہ نکلتا ہے اور اس کھیت تک پانی نہیں پہنچ پاتا جس تک پہنچانا مقصود تھا۔ عربی زبان میں پانی کا غیر مقصود کھیتوں میں بہہ جانے کو اسراف کہتے ہیں۔ انہو لا یحب المسرفین، پانی کے ادھر ادھر بے مقصد بہہ جانے کو خدا پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 32۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اے رسول، تم ان سے پوچھو وہ کون ہے جو زیب و زینت کی ان چیزوں کو اور اشیاء خورد و نوش کو حرام ٹھہرا سکتا ہے جنہیں خدا نے اپنے بندوں کے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہہ دو یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں مومنین اور دوسروں کے لیے یکساں طور پر کھلی ہیں، جو چاہے انہیں حاصل کر لے، لیکن اخروی زندگی میں تو یہ صرف ان کے لیے مختص ہوں گی جنہوں نے ایمان و عمل صالح سے اپنے آپ کو ان کا مستحق بنا لیا ہوگا۔ ہم اپنے قوانین کو واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لے کر جاننا چاہیں۔ یہ آیت چیلنج ہے کہ پوچھو کون ہے وہ جو حرام قرار دیتا ہے ان زیب و زینت کی چیزوں کو جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ یہاں لفظ تخلیق کی بجائے، پیدا کرنے کی بجائے اخراجہ کہا ہے، یعنی یہ حلال کردہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں، ان کو باہر نکالا گیا ہے تمہارے لیے۔ پھول پودے کی شاخوں میں چھپا ہوتا ہے، کوئی اس کو شاخوں سے پھول نکال کر نہیں دکھا سکتا۔ اپنے وقت پر شاخوں پر پھول کھلتا ہے اور شاخوں سے نکل کر اس کی رنگینی اور خوشبو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ طبعی قوانین مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ پھول کا پودا چاہے مسجد میں لگائیں یا مندر میں، یکساں طور پر اس پر پھول کھلیں گے۔ کذالک نفصل الآیات، ہم نے الجھاؤ اور التباس کے بغیر باتیں بیان کر دی ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہا لقوم یعلمون، سورہ 7 آیت 32۔ ان کے لیے جو علم سے کام لینے والے ہیں، یعنی جو اسلاف کے راستے پہ آنکھیں بند کر کے چلے جانے والے ہوں، ان کے لیے تو یہ باتیں کوئی کام ہی نہیں دیں گی۔ جو چیزیں اخروی زندگی میں حلال ہیں وہ دنیاوی زندگی میں بھی حلال ہیں۔ آیت نمبر 33۔
قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ان سے کہہ دو جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، ہر قسم کی بے حیائی کی باتیں، خواہ وہ کھلی ہوں یا پوشیدہ، عملاً ہو یا ان کی آرزویں دل میں مچل رہی ہوں۔ نمبر 2، ایسے امور جن سے انسانی ذات کی صلاحیتوں میں کمزوری پیدا ہو اور قوت عمل جاتی رہے۔ نمبر 3، اور دوسروں کے ساتھ ناحق سرکشی اور زیادتی کرنا۔ نمبر 4، خدا کے ساتھ یا اس کے قوانین کے ساتھ دوسروں کو یا دوسروں کے قوانین کو بھی واجب الاتباع سمجھنا، جبکہ خدا نے ان سے متعلق کوئی سند نازل نہ کی ہو، اور یہ کہ تم خدا کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرو جن کا تمہیں علم نہ ہو کہ وہ واقعی خدا کی طرف سے ہیں۔ فواحش کہ عام معنی تو بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن عربوں کے ہاں ہر قسم کی کمینہ خصلتیں فواحش ہیں۔ مثلا سورہ 4 آیت 15 میں عام بے حیائی کی باتوں کو فواحش کہا گیا ہے۔ سورہ 4 آیت 16 میں سحاقت، 2 عورتوں کی بے حیائی کا ذکر ہے۔ سورہ 4 آیات 25 اور سورہ 17 آیت 32 میں زنا کو فحش کہا گیا ہے۔ سورہ 7 آیت 80 میں لواطت، اغلام کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ سورہ 24 آیت 19 میں فاحشات کی نشر و اشاعت سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ نیز بخل بھی کمینہ خصلت کی وجہ سے فواحش میں آتا ہے۔ جن امور سے خدا منع کرتا ہے ان کا تخریبی اثر افراد سے قوم تک پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے زیب و زینت کی چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ حرام وہ ہیں جنہیں ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ فاحش کاموں سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے دل میں گزرنے والے خیالات کو مسلمان کر لے۔ آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ظہور نتائج کے لیے ہر قسم کے لیے ایک مقررہ مدت ہے۔ جب میعاد مدت عمل کے ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اس قوم کی تدابیریں اور اسکیمیں اسے آگے یا پیچھے نہیں کر سکتی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ کا مفہوم، خدا نے کچھ قوانین اور اصول دیے ہیں اور بتا دیا کہ اگر ان کے مطابق تم نے زندگی بسر کی تو پھر تمہارا اقتدار بڑھتا چلا جائے گا، تمہیں فروغ حاصل ہوگا، تمہیں ترقی حاصل ہوگی، اور اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو تمہارا تمکن چلا جائے گا اور معیشت بھی تمہاری تنگ ہو جائے گی۔ فقر و فاقہ تم پر مسلط ہو جائے گا۔ جو قوم قوانین خداوندی پر کاربند رہتی ہے اس دور میں اس کو عروج ملتا ہے۔ جب قوم اس روش کو چھوڑ دیتی ہے تو زوال کا شکار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا شمار زندہ قوموں کی صف سے بھی مٹ جاتا ہے۔ جب وہ قوم پھر سے قوانین خداوندی پر کاربند ہو جاتی ہے تو اس کو عروج ملتا ہے۔ یہ عروج و زوال اس قوم کی میعاد کہلاتی ہے۔ یہ ہے اصولی چیز جو آگے چلے گی۔ اسی طرح لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب سورہ 13 آیت نمبر 38 ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر کتاب کے نافذ العمل رہنے کی ایک مدت مقرر ہے، بلکہ صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہر میعاد کے لیے ایک قانون مقرر ہے جس کے مطابق میعاد مقرر ہوتی ہے۔ کتاب سے مراد قانون ہے اور اجل کہتے ہیں مدت کو، لہٰذا ہر میعاد مقرر کرنے کے لیے خدا کا ایک قانون مقرر ہے۔ جب خدا کے قانون کے مطابق اور انسان کے اعمال کی روح سے ایک اجل یعنی عروج یا زوال کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، بشرطے کہ قوم اپنی روش پر برقرار رہے۔ لہٰذا قوموں کے عروج و زوال کا انحصار ان قوانین حیات سے وابستہ ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ہاں اپنا رکھے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اجل صرف موت کو نہیں کہتے، بلکہ یہ پورا وقفہ، پوری میعاد، پورا پیریڈ یا دور جسے آپ کہتے ہیں، یا کسی قوم کا زمانہ جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ میعاد جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہ اجل کا آخری نقطہ
چونکہ اس میعاد کا ہوتا ہے اس لیے اسے بھی اجل ہی کہا جاتا ہے۔ لکل امتن اجل، سورہ 7 آیت 34۔ ہر قوم کے لیے ایک میعاد ہے، ایک وقفہ ہے جس کے اندر اس کا دور ہوگا، مثلا مغل پیریڈ یا دور برٹش پیریڈ یا دور۔ ہمارے ہاں تو اجل سے مراد تقدیر، قسمت اور نصیب لیا جاتا ہے، جس کے متعلق تصور ہے کہ پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ قرآنی تصور نہیں ہے بلکہ یہ اجمی تصور ہے۔ عروج و زوال اور نصیب انسانی اعمال پر منحصر ہے، پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، سورہ 13 آیت 39۔ اس قاعدے اور قانون کے مطابق قومیں مٹتی ہیں، قومیں ثابت رہتی ہیں، یعنی محو اور ثبات اس قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ جب محو ثبات کے لیے قانون ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر قوم اپنی اجل آپ متعین کر سکتی ہے۔ عروج و زوال کا انحصار زندگی بخش اور توازن بدوش اعمال کے بھاری اور ہلکا ہونے پر ہے۔ جو قومیں عروج کی طرف جاتی ہیں ان میں حسنات کے ساتھ سیئات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے حسنات کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی ان میں قوت مدافعت و محافظت، ریزسٹنس پاور زیادہ ہوتی ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سورہ 7 آیت نمبر 8 سے یہی مراد ہے۔ اسی طرح جو قومیں زوال کی طرف جاتی ہیں ان میں بھی حسنات اور سیئات دونوں ہوتے ہیں، لیکن ان کے سیئات کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی ان میں قوت مدافعت و محافظت، ریزسٹنس پاور کم ہوتی ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، سورہ 7 آیت 9 کا یہی مطلب ہے۔ جس قوم میں تعمیری کاموں کی قوت زیادہ ہے وہ عروج کی طرف جائے گی، اور جس قوم میں تخریبی کاموں کی قوت زیادہ ہے وہ زوال کی طرف جائے گی۔ قرآن نے بتا دیا کہ حسنات پر مبنی کاموں کے لیے بقا ہے۔ کہا وَأَمَّا مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورۃ الرعد، سورہ 13 آیت 17۔ ہر وہ نظام، ہر وہ قانون، ہر وہ طریقہ جو نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہے، یعنی حسنات پر مبنی ہوگا، وہ باقی رہے گا، دوسرا مٹ جائے گا۔ آیت نمبر 35۔ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے بنی آدم، اگر میری طرف سے، تم ہی میں سے تمہاری طرف میرے رسول آئیں جو ہمارے قوانین تم تک پہنچائیں، تو جو لوگ بھی ان قوانین کی نگہداشت کرتے ہوئے زندگی اور کائنات کو سنوارنے والے کام کریں گے، ان کے لیے کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔ فمن اتقی، سورہ 7 آیت 35۔ جو زندگی کے راستے میں آنے والی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلے، یہ منفی پہلو ہے، یہ سیئات سے بچنا ہے، اس سے کچھ حصول نہیں ہوتا۔ وَأَصْلَحَ، سورہ 7 آیت 35۔ اور جو صلاحیت بخش کام کرے، یہ مثبت پہلو ہے، یہ حسنات پر مبنی کام کرنا ہے، اس سے حصول ہوتا ہے، کیا حصول ہوتا ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ 7 آیت 35۔ نہ انہیں باہر کے خطرات ہوں گے اور نہ دل کی افسردگی ہوگی۔ آیت نمبر 36۔ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جو قوم ہمارے قوانین کو جھٹلائے گی اور ان سے سرکشی برتے گی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور جب تک سرکشی کی روش پر قائم رہے گی ہمیشہ کے لیے زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہے گی۔ قدرت انسان کے اختیار و ارادے میں مخل نہیں ہوتی، البتہ انسانی اعمال کے نتائج اس کے بنائے ہوئے قوانین کی روح سے مرتب ہوتے ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے اعمال کے نتائج مرتب نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 37۔
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ بھلا اس سے بڑھ کر مجرم اور کون ہوگا جو اپنے جی سے باتیں گھڑے اور انہیں قوانین خداوندی کہہ کر پیش کر دے، یا اس سے زیادہ بدنصیب اور کون ہوگا جس کے پاس ہمارے قوانین پہنچیں اور وہ انہیں جھٹلا دے۔ ان لوگوں کو دنیا میں ہمارے طبعی قانون کے مطابق حصہ مل جائے گا، اور جب ہماری طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انہیں وفات کے لیے اپنی گرفت میں لیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ وہ ہستیاں کہاں ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو اب کہیں دکھائی نہیں دیتے، وہ تو سب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بلا شبہ ہم کفر کی حالت میں پڑے رہے۔ تکذیب دین کی ایک نئے انداز سے وضاحت۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، یہ افترا علی اللہ یعنی تکذیب قوانین بڑی اہم چیز ہے اور اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور ساتھ ہی ہدایات، ڈائریکشن دیتا ہے۔ قرآن بھی تو ہدایات ہی دیتا ہے۔ اگر ہدایات کے مطابق نسخے کو استعمال کیا جائے تو پھر اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اگر ایک مریض نہایت حاذق ڈاکٹر سے نسخہ لے، تشخیص بھی صحیح ہو، نسخہ بھی صحیح ہو، لیکن جس طریق سے اس نے کہا تھا اس طریق سے نسخہ نہ بنوایا جائے یا بنوایا جائے لیکن اسے استعمال نہ کیا جائے تو نسخہ اور اس سے متعلق ہدایات کبھی اپنا نتیجہ نہیں مرتب کر سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نتیجہ بالکل برعکس مرتب ہو جائے۔ اب اگر ایک مریض ڈاکٹر سے نسخہ لے کر اس کے اجزاء میں اور اس کی ترتیب میں گڑبڑ کر دے تو مریض کا مرض اور بگڑ جائے گا، اور لوگ ڈاکٹر کو 420 اور نالائق سمجھیں گے کہ یہ محض پیسے بٹورتا ہے۔ مریض نے نسخہ کے اجزاء اور اس کی ترتیب میں گڑبڑ کر کے نہ صرف اپنے مرض کو بڑھایا بلکہ ڈاکٹر کی بدنامی الگ کر دی۔ اگر دوائی کسی مشہور کمپنی کی بنی ہوئی ہے تو اس کمپنی کے متعلق مشہور ہو گیا کہ فلاں کمپنی جعلی دوائیاں بناتی ہے۔ مریض نے اپنی غلطی سے، اپنی تکذیب سے ایک طرف تو اپنے مرض کو بڑھایا، دوسری طرف حکیم یا ڈاکٹر کی حذاقت کو جھٹلایا، تیسری طرف دوائی کے مؤثرات کو جھٹلایا۔ یہ ہے اس جرم کی سنگینی۔ یہ جو ہمارے ہاں مروجہ اسلام ہے یا جو کچھ ہم اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، کیا ہم اسلام یا دین اور اس کے دینے والے کو نہیں جھٹلاتے ہیں؟ دین دینے والے نے تو کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس پر عمل پیرا ہوگے تو دنیا میں کوئی قوم تم پہ غالب نہیں آ سکے گی۔ خدا کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ تو پھر دوسری بات یہی ہے کہ ہم اصل نسخہ کو اس کی ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے ہم بحثیت قوم ایک طرف تو بدحالی کا شکار ہیں، دوسری طرف نسخہ دینے والے کی حذاقت کو جھٹلا رہے ہیں، اور تیسری طرف نسخہ ہی کو جھٹلا رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہمارا نسخہ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی صحیح۔ لیکن کیا کریں، نسخہ دینے والے نے معاذ اللہ نسخہ صحیح نہیں دیا، اس لیے ہم بدحالی کا شکار ہیں۔ نسخہ دینے والے کو ہم زبان سے غلط نامی کہیں، ہمارے عمل کا یہی مفہوم بنتا ہے۔ صاف صاف کہنا چاہیے کہ نسخہ صحیح ہے، نسخہ دینے والا صحیح ہے، لیکن نہ ہم صحیح نسخہ استعمال کر رہے ہیں اور نہ اسے خدا کی ہدایات کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا کہنے سے نہ تو ہم نسخہ اور نسخہ دینے والے کی تکذیب کریں گے اور نہ نسخہ کی حذاقت کی، اور بہت ممکن ہے کہ ایک دن ہم اصل نسخہ کی طرف آ جائیں۔ لیکن مروجہ مذہب اسلام کو اگر اصل دین اسلام سمجھتے رہے تو کبھی بھی اصل نسخہ کی طرف نہیں آئیں گے
اور نہ ہم دنیا میں سب سے اعلیٰ ہو سکیں گے۔ مروجہ مذہب پر چلتے ہوئے تو دنیا خدا کے اصل نسخے کو غلط سمجھتے ہوئے اس کی طرف نہیں آئے گی۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ تکذیب کا عمل سوچئے کتنا سنگین جرم ہے جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر خدا کے نسخہ کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم بدحالی کا تو شکار ہوں گے۔ نسخہ کی اور نسخہ دینے والے کی تکذیب تو نہیں ہوگی۔ کوئی اور قوم قرآنی نسخہ کو میرٹ پر لیتی اور اسے اپنا لیتی۔ نسخہ کو تسلیم کرنا اور اسے خدا کی ہدایات کے مطابق استعمال بھی نہ کرنا ہمارا بہت بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے دوسری اقوام اس نسخہ کی طرف نہیں آ رہی ہیں۔ ساری دنیا ہماری دشمن ہو رہی ہے، کوئی اس طرف کھینچ کر نہیں آ رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اگر دین اسلام کا دعویٰ ٹھیک ہوتا تو مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہوتی؟ اگر ہم کہہ دیں کہ ہم اصل نسخہ کا اتباع نہیں کر رہے تو پھر کچھ بات بن جائے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے اور کیے چلے جا رہے ہیں بدنام نسخہ کو اور نسخہ دینے والے کو۔ یہ افتراء علی اللہ یعنی تکذیب قوانین خداوندی۔ یہ پہلا گروہ اپنی طرف سے لکھ کر خدا کی طرف کچھ منسوب نہیں کرتا، بس اصل نسخہ اور نسخہ کی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ دوسرے گروہ کے بارے میں کہا فمن اظلم مما افترى علی اللہ کاذبا، سورہ 7 آیت 37۔ وہ خدا کی طرف ایک جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ہے کہ فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، سورہ 2 آیت 89۔ وہ اپنی طرف سے کچھ گھڑتے ہیں، خود کچھ فتوے لکھتے ہیں، خود شریعت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی شریعت ہے۔ یہ پہلے گروہ سے بھی زیادہ سنگین قسم کا جرم ہے۔ انہوں نے تو اصل نسخہ اور نسخہ کی ہدایات ہی کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک نسخہ لکھا اور غلط طور پر کہہ دیا کہ یہ فلاں ڈاکٹر یا حکیم سے لایا ہوں۔ ہمارے ہاں کے ارباب شریعت کی کیفیت یہ ہے، یہ جتنی شریعت آپ کے ہاں کی بنی ہوئی ہے یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ سارے فتوے انسانوں کی شریعت کے مطابق صادر کرتے ہیں، لیکن ان میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ہمارے خود ساختہ ہیں۔ مذہب میں اس قسم کی حرکتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ کہا لے یشترو بہی سامنن قلیلاً، سورہ 2 آیت 89۔ اس لیے کہ یہ ان کی روٹی کمانے کا ڈھنگ ہے۔ یہی خود ساختہ دوائیاں خدا کی طرف منسوب کر کے فروخت کی جا رہی ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ مذہبی پیشوائیت ایسا کرتی ہے۔ تیسرا گروہ پہلے دو گروہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مذہبی پیشوائیت کو تو بہرحال کوئی نہ کوئی سند تو دینی پڑتی ہے، مثلا کسی امام ہی کی صحیح، کسی محدث ہی کی صحیح، کسی مفسر ہی کی صحیح۔ لیکن یہ تیسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ ہم براہ راست احکام خداوندی کے انکشافات ہوتے ہیں، اسے یہ وحی کے بجائے الہام کہتے ہیں۔ ان کے لیے کسی سند کی بھی ضرورت نہ رہی۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، سورہ 6 آیت 94۔ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو خدا کے خلاف افتراء باندھے۔ آگے آیت ہے او قَالَ أُوحِيَ إِلَىٰ وَلَمْ يُوحِ عَلَيْهِ شَيْءٌ، سورہ 6 آیت 94۔ اور کہے کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ علم نازل ہوتا ہے، مجھے خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملتا ہے، حالانکہ خدا کی طرف سے براہ راست علم نہیں مل سکتا۔ یہ اہل شریعت کی بجائے ارباب طریقت کا گروہ ہے۔ انہی میں سے ہمارے ہاں معمور من اللہ بنتے ہیں۔ خدا کی طرف سے وحی آنے کا جو امکان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے پہلے تو امکان تھا۔ اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا تو اس کی وحی کے متعلق پرکھ کی جا سکتی تھی، لیکن جب خود خدا نے وحی کا سلسلہ بند کر دیا ہے تو اس کے بعد تو کسی شخص کا اتنا کہنا کہ خدا کی طرف سے میری طرف یہ پیغام آتا ہے، یہ حکم آتا ہے، یہ شریعت آتی ہے، یہ وحی آتی ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، اس کی تکذیب ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق ایسے شخص سے کسی قسم کا بحث مباحثہ کرنا بھی کفر ہے۔ اہل طریقت چلاکی یہ کرتے ہیں کہ لفظ وحی کے بجائے کشف و الہام استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ خدا سے براہ راست علم کے دعوی مفتری اللہ ہیں، خدا کے خلاف افتراء ہے۔
مرزا غلام احمد قادیانی نے براہ راست نبی کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ذلی اور بروزی نبوت کے الفاظ استعمال کیے۔ الفاظ کے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خدا کا قاصد تو ہوں لیکن بغیر چٹھی آیا ہوں، تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ اس کی تبلیغ کا یہ حال ہے کہ اس نے آتے ہی جہاد ہی کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ جب تو خدا کا پیغام ہی نہیں لایا تو کیا کرنے آیا ہے؟ خدا نے ہر نبی رسول کو کتاب کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ دراصل انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ طبعی قوانین مومن اور کافر میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، سورہ 7 آیت نمبر 37۔ دنیا کی طبعی زندگی میں طبعی قوانین، فزیکل لاز، مومن اور کافر سب کے لیے یکساں ہیں۔ جو ان کے مطابق کام کرتا ہے طبعی زندگی کے مفادات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ کھیت میں قانون زراعت کے مطابق ہربھجن سنگھ کاشت کرتا ہے یا عبد الرحمن، دونوں کے کھیت یکساں پیداوار دیں گے۔ فرق وہاں پڑے گا جہاں کسی ایک نے قانون زراعت کے مطابق محنت کرنے میں کوتاہی کی ہو۔ کہا اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، سورہ 7 آیت 37۔ طبعی قوانین کے مطابق انہیں حصہ مل جاتا ہے، یعنی ان قوانین کی روح سے مومنین، اہل شریعت، اہل طریقت اور جھوٹے مدعیان نبوت کو بھی حصہ مل جاتا ہے۔ آیت نمبر 38۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ ایسی قوموں سے کہا جائے گا کہ اب تم بھی ان مہذب انسان اور غیر مہذب جن قوموں کے ساتھ دوزخ میں جا پڑو جو اس سے پہلے قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کر کے تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ جب جب کوئی قوم دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی ساتھی قوم جن کی انہوں نے پیروی اختیار کی ہوگی کو برا بھلا کہنے لگے گی، یہاں تک کہ جب سب اکٹھے ہو لیں گے تو بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے وہاں پہنچ جانے والوں کے متعلق کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہم گمراہ ہوئے، تو ان کو تباہی و بربادی کا دگنا عذاب دینا۔ خدا فرمائے گا تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، پر تم کو معلوم نہیں کیونکہ بعد میں آنے والے بھی تو تمہارے ہی نقش قدم پر چلتے رہے۔ یہ جہنم میں لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کا آپس میں مکالمہ ہے۔ ایسے مکالمات ڈرامائی انداز میں قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ 34 آیات 31 تا 33، سورہ 37 آیات 26 تا 34، سورہ 40 آیات 47-48 اور سورہ 38 آیات 58 تا 61۔ آیت نمبر 39۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ دوزخ میں پہلے پہنچ جانے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے، آج خود صحیح نظام قائم کرنے کی بجائے تم ہمارے وضع کردہ نظام پر چلے تھے، تو تمہیں ہم پر کوئی فوقیت نہیں، اس لیے تم اپنے جرائم کی سزا بھگتو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہارے جرائم کی سزا بھی ہم ہی بھگتیں؟ آیت نمبر 40۔
ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ بے شک جو قوم بھی قوانین خداوندی کو جھٹلائے اور سرکشی برتتے ہوئے ان سے منہ موڑے تو وہ زندگی کی ان خوشگواریوں سے بہریاب نہ ہو سکے گی جو خدا کے متعین کردہ آسمانی نظام کی اتباع کا فطری نتیجہ ہے۔ آسمانی رہنمائی کے بغیر معاشرہ کبھی جنتی معاشرہ نہ بن سکے گا۔ محاورہ کی زبان میں اس کو یوں سمجھو کہ یہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا موٹے رسے کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن نہیں، اور مجرمین کی غلط روش کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تکذیب اور استکبار میں فرق۔ یہاں تکذیب اور استکبار دو الگ الگ جرائم بتائے گئے ہیں۔ استکبار کھلے بندوں قوانین خداوندی کا انکار کر کے ان قوانین کے خلاف نظام قائم کرنا ہوتا ہے۔ یہ سیکولرزم یا سوشلزم ہے جو ناکام ہو چکا۔ کھلے بندوں انکار کرنے والا تکذیب کے جرم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دہریہ ہونا بڑی انقلابی چیز ہے۔ یہ بڑی جرت چاہتا ہے۔ ہم مسلمان سرکش تو ہو گئے ہیں لیکن جرت سے خالی ہیں۔ مردم شماری میں اپنے آپ کو مسلمان ہی لکھواتے ہیں۔ لینن نے جب سرکشی برتی تو اس نے اس کے بعد اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا۔ تکذیب قوانین خداوندی کی صداقت کا اعتراف تو کرنا لیکن عملاً اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ ہم مسلمان ہیں۔ زمین و آسمان کے باہمی ربط سے رفتیں، خوشگواریاں اور سرفرازیاں ملتی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازوں کی تفسیر آگے سورہ 7 آیت 96 میں کر دی گئی، یعنی اگر یہ بستیوں والے ایمان و تقوی کا شعار اختیار کرتے تو ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھل جاتے۔ اور سورہ 5 آیت 66 میں بتایا گیا ہے کہ زمینی دروازوں کا کھل جانا رزق کی فراوانی ہے، اور آسمانی دروازوں کا کھل جانے سے مراد ہے ہدایت خداوندی کا مل جانا۔ آسمان اور زمین کے باہمی ربط سے خوشگواری، آسودگی، راحت، امن اور سلامتی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ارض کے معنی پستی ہے جہاں زندگی کے طبعی مفادات ملتے ہیں، اور سما کے معنی اقتدار خداوندی ہیں جن سے رفعتیں اور سرفرازیاں ملتی ہیں۔ لہٰذا آسمان اور زمین کے باہمی ربط یعنی زمین کے رزق کو آسمانی رہنمائی کے مطابق صرف کرنے کا نام اسلام ہے۔ دونوں کا باہمی ربط ہو تو دنیا ہی میں جنتی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، اور اگر دونوں الگ الگ ہوں تو نتیجہ تخریب ہوتا ہے۔ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ جمل کے ایک معنی تو ہیں اونٹ، دوسرا عرب لوگ اس موٹے رسے کو بھی جمل کہتے تھے جس سے جہازوں کو باندھا جاتا تھا، اس کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا عربوں کا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کسی کام کا ناممکن ہونا۔ آیت نمبر 41۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ایسی قوموں کا اوڑھنا اور بچونا جہنم کا عذاب ہوتا ہے، اور ظلم و سرکشی کا نتیجہ یہی کچھ ہوا کرتا ہے، یعنی تباہی جہنم کے اوپر سے بھی آتی ہے اور نیچے سے بھی آتی ہے۔ آیت نمبر 42۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو قوم ہمارے قوانین کی صداقت کو تسلیم کرے گی
اور ہمارے مقرر کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا بھی ہوگی تو ان کا معاشرہ اس دنیا اور آخرت میں جنتی معاشرہ ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دراصل قانون کی اطاعت کی پابندی سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی ذات کی صلاحیتوں کی وسعتیں بڑھ جائیں، برضا و رغبت اور بطیب خاطر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے دراصل اپنے اختیار و ارادے میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور انسان اپنی وسعتوں کو بنی نوع انسان کی ربوبیت کی خاطر کام میں لاتا چلا جاتا ہے۔ خدا نے پابندیوں کو مسلط امپوز نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو انسان ہے جو اپنی مرضی سے ان پابندیوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس انتخاب کا نتیجہ دنیا و آخرت میں جنتی معاشرہ ہے، ہم فیہا خالدون۔ جب تک اقدار خداوندی کے مطابق روش قائم رہے گی، دنیا میں جنتی معاشرہ قائم رہے گا۔ آیت نمبر 43۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ وسعتوں کی نفسیاتی کیفیت یہ ہوگی کہ ان افراد معاشرہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض و کینہ، عداوت، سازش، مکر و فریب کی کوئی بات نہ ہوگی۔ معاشرہ کی شادابیاں سدا بہار ہوں گی، جنہیں دیکھ کر وہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے، کس قدر مستحق حمد و ستائش ہے وہ ذات جس نے ہماری رہنمائی اس حسین منظر کی طرف کر دی۔ اگر ہمیں اللہ کی یہ رہنمائی نہ ملی ہوتی تو ہم اس کو اختیار نہ کر سکتے تھے۔ واقعی خدا کے پیغامبر ہماری طرف سچی تعلیم لے کر آئے، اور ان کو پکار کر پیغام دیا جائے گا کہ پہلی آدم کی جنت انسان کو بلا مشقت ملی تھی، اس لیے وہ چھن گئی۔ اب تم اس جنت کے وارث ہو جو تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں ملی ہے۔ غلن مادہ کی روح سے اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں وہ جس سے جکڑ کر کسی کو قید کر دیا جائے۔ مغلول قیدی یا جکڑے اور بندھے ہوئے کو کہتے ہیں۔ الغلو دل میں چھپی دشمنی کو کہتے ہیں۔ اس لفظ میں چھپا کر رکھنے کا پہلو غالب ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں میرے خلاف گرہ بیٹھ گئی ہے جو نکلنے میں نہیں آ رہی ہے۔ لہٰذا غل کے بنیادی معنی اسی قسم کی گرہ سمجھ لیجئے، اور اس گرہ کی وجہ سے دوسرے کے خلاف کینہ، کدورت، حسد، انتقام و بغض، عداوت جیسی زہر آلود خباثتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جنتی معاشرہ کی اولین خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں غل نہیں ہوگا۔ دل میں بیٹھی گرہ کو جنت میں داخلے سے قبل ہی کھول دیا جائے گا۔ نزانا یا انزا اغل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اخیڑ کر یا کھینچ کر نکالنا، مثلا جیسے پھانس نکالی جائے۔ اعصابی امراض کا ماہر کرتا یہ ہے کہ لاشعور میں چھپے اضطراب کو جو غل بن کر انسان کو چین کا سانس نہیں لینے دیتا، اس کو تجزیہ نفس کے ذریعے تحت شعور میں چھپے راز یا غل کو باہر لے آتا ہے، جس نے مریض کو مضطرب کر رکھا تھا، اور مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے تحت شعور میں پیوست پھانسوں کو نکال باہر کیا جائے گا۔ تِلْكُمُ الْجَنَّةَ اورثتموها بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث یا مالک بنایا گیا ہے۔ یعنی جنت بخشیش یا سفارش میں نہیں ملتی، انسان کے اپنے اعمال کے بدلے میں ملتی ہے۔ جنتی معاشرہ میں کوئی ایک بھی چیز نہ ہوگی جسے انسان دوسرے سے چھپانا چاہے گا۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ کس قدر خدا کا یہ کرم ہے، الحمدللہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ جنت عطا کی۔ کہا ہے تو یہ ہے کہ خدا کا کرم خاص ہے جس نے ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا کی، یعنی ہماری منزل کی طرف رہنمائی کر دی، اور صراط مستقیم پر چلنے سے ہمیں جنت مل گئی۔ آیت نمبر 44۔
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور اہل جنت جہنم والوں کو پکار کر پوچھیں گے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے تو انہیں اپنے سامنے ٹھیک ٹھیک دیکھ لیا، وہ سب پورے ہو گئے، تم بتاؤ کہ جو کچھ خدا نے تم سے کہا تھا تمہاری غلط روش کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا، وہ بھی ٹھیک نکلا یا نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک نکلا، سب نتائج ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ گئے۔ ایسے میں ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ یہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی تھی کہ جو قوم قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کرے گی وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جائے گی، سو ایسا تو ہو کر رہا۔ جنت و جہنم کا سلسلہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی، وہاں قیامت، وہاں کی جنت اور جہنم یہ سب برحق ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ لیکن اسی مقام پر نہیں بلکہ قرآن نے دیگر مقامات پر بھی کہا ہے کہ قیامت کا صرف اسی زندگی سے تعلق نہیں ہے بلکہ ہماری اس دنیا کی زندگی سے بھی تعلق ہے، کیونکہ زندگی یہاں سے وہاں تک مسلسل چلتی ہے۔ وہاں کی جنت اور جہنم تو وہاں جا کر دیکھیں گے۔ اس دنیا میں جنت تو نہیں دیکھی کیونکہ ہے ہی نہیں، لیکن جہنم کا تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہم رہ رہے ہیں۔ البتہ قرآن اور تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں معاشرہ جنت بدآماں تھا۔ معاشرہ ہی کیا، ان کے تو دلوں میں جنت سموئی ہوئی تھی۔ دراصل جنت پہلے دلوں کے اندر ٹھکانہ پکڑتی ہے، اس کے بعد جنت کا ظہور یا نبوت معاشرے میں ہوتا ہے۔ جو کچھ آیت میں کہا گیا ہے وہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں جب حق باطل پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو نظام باطل کے علمبرداروں کے لیے وہ جہنم ہوتا ہے۔ جو کچھ حق کے علمبرداروں سے کہا ہوتا ہے وہ حق بن کر سامنے آ جاتا ہے، اور جو کچھ باطل پرستوں کے بارے میں کہا ہوتا ہے وہ بھی حق بن کر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن تضاد کے تقابل سے اپنے مفاہیم کو وضاحت کرتا ہے، مثلا روشنی کے مقابل اندھیرے کو لا کر اور علم والے کے مقابل بے علم کو لا کر۔ قرآن میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالموں میں ہمیں ہماری ہی تصویر ہے جو چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں باطل کے علمبرداروں کے سامنے تباہی آ گئی تھی اور حق کے علمبردار جنت بدآماں معاشرے میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، گویا خدا ہر دو فریق سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہارے سامنے ٹھوس اور مشہود شکل میں سامنے آ گیا ہے یا نہیں۔ حق کوئی عقیدے کی چیز نہیں، خوش فہمی کی چیز نہیں، حق کو محسوس شکل میں واقع ہونا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 45۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ عذاب میں وہ قوم ہوگی جو خدا کی طرف لے جانے والی راہ میں روک بن کر کھڑی ہو اور سیدھی راہ میں پوشیدہ الجھاؤ پیدا کرے۔ یہ لوگ در حقیقت نہ خدا کے قانون مکافات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اخروی زندگی پر ان کو یقین ہے۔ ایواجہ کا مفہوم۔ اہل جہنم میں دو گروہ شامل ہیں، ایک وہ جو کھلے بندوں لوگوں کو خدا کی طرف لے جانے والے راستے سے روکتے ہیں، اور دوسرے وہ جو خدا کی طرف لے جانے والی سیدھی راہ میں پوشیدہ پیش و خم اور الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ راستہ بظاہر وہی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ صراط مستقیم نہیں ہوتا۔ کھلے بندوں روکنے والا پہلا گروہ غیر مسلموں کا ہے اور دوسرا گروہ مذہبی پیشواؤں کا ہے جو پہلے گروہ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آواجہ عین پر زبر کے ساتھ اس ٹیڑھ پن کو کہتے ہیں جو آنکھ سے نظر آ جائے
اور ایوجا عین کے زیر کے ساتھ اس ٹیڑھپن کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے، عقل و بصیرت ہی کی روح سے سمجھ میں آئے۔ قرآن کریم نے ایوجا عین پر زیر کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ مذہبی پیشوائیت کے دین کے راستے میں بظاہر نظر نہ آنے والے پیچ و خم اور الجھاؤ مراد ہیں۔ آیت نمبر 46۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اور ان جنتی اور جہنمی لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوگا، اور جنتی معاشرے کے ارباب نظم و نسق اہل اعراف ہوں گے جو اپنے کردار اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے بلند مقام پر ہوں گے۔ وہ مختلف لوگوں کے انداز و رجحان سے جانچ لیں گے کہ ان کا رخ کس سمت کو ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو ہنوز جنتی معاشرے میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن دل میں اس معاشرے کے اندر داخل ہونے کی آرزو رکھتے ہوں گے، یہ اہل اعراف ان کو آگے بڑھ کر کہیں گے تمہیں انتظار کس کا ہے، آگے بڑھو اور دنیاوی جنتی معاشرہ میں داخل ہو جاؤ کہ تمہاری نشو و نما ہو اور ہر طرح کی سلامتی حاصل ہو۔ دنیا و آخرت کی جنت میں لوگ ایک دوسرے سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، جانور ایک دوسرے سے دھوکہ نہیں کھاتے، سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کیونکہ شکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ درندے کی پھرتی شکار کو دبوچ لیتی ہے۔ شریف اور ظالم انسانوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، اس لیے انسان تمیز نہیں کر سکتا کہ سامنے والا جو بظاہر انسان ہے اندر سے درندہ ہے، ظالم ہے، دھوکے باز ہے یا وہ شریف ہے۔ اس لیے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ انسانوں کے اندر اس مستور حجاب کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ حجاب تو ہوتا ہی چھپا ہوا، آخرت میں مستور پردہ حجاب کس قسم کا ہوگا ہم نہیں جان سکتے، البتہ دنیا و آخرت کے جنتی معاشرے میں اس قسم کا حجاب نہ ہوگا کیونکہ سینوں سے غل نکال دیا جائے گا، اس لیے ان کا ظاہر و باطن یکساں ہوگا۔ کیسا اطمینان بخش ہوگا وہ معاشرہ جس میں بھیڑیا اور ہرن دور سے پہچانے جائیں اور کوئی کسی سے دھوکہ نہ کھائے۔ دنیا و آخرت کے جنتی معاشرے میں مجرم اور شریف الگ الگ کھڑے ہوں گے۔ سورہ 36 آیت 59۔ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ سورہ 7 آیت 46۔ ویسے بھی مومن قرآن کی بصیرت سے دیکھتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اہل اعراف کون ہیں؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ سورہ 7 آیت 46۔ یعنی اہل اعراف، معرفت بھی اسی لفظ اعراف سے بنا ہے۔ بنیادی معنی ہے کسی چیز کی علامت و آثار پر غور و فکر سے اس شے کا ادراک کر لینا۔ یہ ارباب علم و بصیرت کی اہم خصوصیت ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے یہ لفظ رفعت و بلندی کے لیے بھی آتا ہے۔ ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہوگا اور یہ لوگ اس مقام پر بیٹھے اپنی قسمت جنت یا جہنم کے فیصلے کے منتظر ہوں گے، لیکن یہ مفہوم درست نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق دو گروہ ہی ہیں، اہل جنت اور دوسرا اہل جہنم کا۔ تیسرے گروہ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ویسے بھی قانون مکافات کی روح سے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ عدالت خداوندی کسی کا حتمی فیصلہ نہ کر سکے اور اسے انتظار میں رکھے، جبکہ وہ تو بہت جلد حساب کر دینے والا ہے، سریع الحساب ہے۔ اوپر جو معنی بتائے گئے ہیں ان کی روح سے تو اہل اعراف اہل جنت میں بھی بلند اور ممتاز مرتبے و مقام کے حامل نظر آتے ہیں۔ دنیا میں جنتی معاشرے میں ارباب علم و بصیرت اہل اعراف ہوں گے۔ اخروی دنیا کی کیفیات کو ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ خدا نے اخروی زندگی سے متعلق امور کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اس لیے کم از کم یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اخروی دنیا میں اہل اعراف سے کون مراد ہیں۔ البتہ جہاں تک دنیاوی جنتی زندگی قرآنی معاشرہ کا تعلق ہے وہ واضح ہے۔ قرآن کریم نے جماعت مومنین کو باقی نوع انسانی کے مقابلے میں بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ انہیں شہداء علی الناس سورہ 2 آیت 143
कहकर पुकारा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अक़वाम आलम के नुमाइंदों पर निगरान सूरह 4 आयत 41 कहा है। हमारी समझ के मुताबिक आराफ से मुराद दुनियावी जन्नती मुआशरे में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरबाब इल्म व बसीरत हैं, इसलिए उनके मुतल्लिक़ कहा वो सब को उनके आसारों को आयत से पहचान लेंगे। सूरह 7 आयत 46। आयत नंबर 47। وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ दुनिया में कशमकश में मुब्तला ये लोग जब जहन्नमी मुआशरा में गिरफ्तार लोगों को देखेंगे तो फौरी फैसला करेंगे और पुकार उठेंगे कि ऐ हमारे रब, हम इन लोगों के साथी बनना नहीं चाहते जिन्होंने तेरे कवानीन से सरकशी इख्तियार कर रखी है। आयत नंबर 48। ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ फिर निज़ाम खुदाबंदी के अरबाबे नज़्म व नस्क आराफ वाले गलत रवश के हामिल लोगों को, जिन्हें वो उनके अंदाज़ो रुझान से पहचानते होंगे, आवाज देकर कहेंगे कि देखो तुम्हारी सरमायादारी तुम्हारे किसी काम ना आ सकी और ना वो कुव्वत व इक़्तिदार जिसकी बना पर तुम कवानीन खुदाबंदी से सरकशी बरता करते थे। आयत नंबर 49। الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ इब्तिदा में तंगी और तकलीफ में बसर करने वाले जब जन्नती मुआशरा कायम कर लेंगे तो कहा जाएगा, क्या ये वही लोग हैं जिनकी मुतल्लिक तुम कस्में खा कर कहा करते थे कि इन्हें कभी खुदा की रहमत नसीब नहीं हो सकेगी? देखो आज इन्हीं से कहा जा रहा है कि तुम पर जन्नत के दरवाजे खुले हैं, तुम्हें इसमें ना किसी किस्म का खौफ होगा और ना हुज़न। आयत नंबर 50। ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ उखरवी जिंदगी में तफसीलन जहन्नमी जन्नतियों से दरख्वास्त करेंगे कि पानी या जिंदगी बख्श ज़राए नशो नुमा जो खुदा ने तुम्हें अता किए हुए हैं में से हमें भी कुछ देकर हम पर मेहरबानी फरमाओ। जन्नती जवाब देंगे कि अल्लाह ने इन दोनों चीजों को कवानीन खुदाबंदी से इनकार और उनसे सरकशी बरतने वालों पर हराम कर रखा है, यानी महरूम कर रखा है। दुनिया व आखिरत में आमाल सालेह और आमाल गैर सालेह का फितरी नतीजा सामने आ जाता है। जो अमाल हम तबई कवानीन के तहत करते हैं उनका नतीजा अमल के अंदर छुपा हुआ होता है, जो इसी दुनिया में तबई सूरत में बरामद हो जाता है। जो अमाल हम इखलाकी कवानीन बजरिया अंबिया के मुताबिक करते हैं उनके अंदर भी फितरी नतीजा छुपा हुआ होता है। उन अमाल का नतीजा मरई और गैर मरई सूरत में होता है, जो इस दुनिया में भी बरामद होता है। मसलन एक भूखे शख्स को खाना खिला दो तो इसी दुनिया में भूखे शख्स के तबई जिस्म में तवानाई आ जाती है। यह अमल का तबई नतीजा है जो खाने वाले के जिस्म की हरकत से जाहिर होता है। इसके अलावा इस अमल का एक खास गैर मरई असर खाना खिलाने वाले की जात पर नशो नुमा की सूरत में पड़ता है। उससे उस शख्स की जात के अंदर इसी दुनिया में वसअत पैदा हो जाती है।
یہ غیر طبعی نتیجہ ہے نشو و نما یافتہ ذات سے اس دنیا میں اعمال صالح سرزد ہوتے ہیں۔ اعمال صالحہ کے نتائج وہ بیج ہیں جو مناسب ماحول ملنے پر خود بخود نشو و نما پاتے ہوئے وہ کچھ بن جاتے ہیں جو خدا نے ان کے لیے خوشگواری مقرر کی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح برے اعمال کے نتائج وہ بیج ہیں جو مناسب ماحول ملنے پر نشو و نما پانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ بن جاتے ہیں جو ناخوشگواری خدا نے ان کے لیے بننا مقرر کیا ہوا ہے۔ کوئی بنی بنائی جنت و جہنم دنیا و آخرت میں نہیں ہے۔ اعمال کے زیادہ اچھے بیج زیادہ اچھی جنت اور اعمال کے زیادہ برے بیج زیادہ بری جہنم نیز آخرت میں جنتی اور جہنمی اچھے یا برے نتائج ایک دوسرے کو منتقل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہا کہ پانی اور دیگر ذرائع نشو و نما اہل جہنم کے لیے حرام ہیں، کیونکہ دوسرا کوئی گروہ دے نہیں سکتا اور اپنے اعمال ایسے نہیں کہ پانی اور دیگر ذرائع سے نشو و نما پا سکیں۔ ذرائع نشو و نما اپنے ہی اعمال کے بیچ سے ملیں گے۔ سب جانتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کوئی دوسرے کی بینائی سے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ کوئی بند آنکھوں والے کو اپنی بصارت منتقل نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم میں اخروی دنیا سے متعلق تمثیلی انداز ہی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بیانات زبان میں تو ہماری ہی بیان کیے گئے ہیں، لیکن کہا یہ گیا ہے کہ یہ تمثیلی بیان ہے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو اسی قسم کے جتنے بھی حقائق ہیں ان کا تعلق مابعدت طبیعت میٹا فزکس سے ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ مثالوں کے ذریعے سمجھائے جاتے ہیں، تو انہیں تمثیلی انداز میں لینا چاہیے، لفظی معنی نہیں لینا چاہیے۔ آیت نمبر 51۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جن لوگوں کو دنیاوی زندگی کی نگاہ فریب جاذبیتوں نے ایسا دھوکے میں ڈالا کہ انہوں نے کھیل تماشے کے طور پر دنیاوی زندگی بسر کر ڈالی، پس آج اخروی زندگی میں ہم ان کو اسی طرح نظر انداز کریں گے جس طرح انہوں نے ہمارے قانون مکافات کے نتائج کو نظر انداز کیے رکھا اور جس طرح کہ وہ ہمارے قوانین کا انکار کر کے ان کو نظر انداز کرتے رہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، ہم انہیں آج کے دن یعنی ظہور نتائج کے دن بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہمارے قانون مکافات کے نتائج کو نظر انداز کیے رکھا۔ خدا کے بھلا دینے سے یہ مراد ہے کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے جو خوشگواریاں ان کو ملنی تھیں ان سے یہ محروم رہ جائیں گے۔ یہ محرومی کہیں باہر سے نہیں ملے گی، بلکہ یہ محرومی خود ان کے اعمال کا فطری نتیجہ ہوگا۔ ایسا دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یجحدون، جہود، اس قسم کی سرکشی یا انکار ہوتا ہے جو ضد اور تعصب کی بنا پر اختیار کیا جائے۔ قرآن حکیم اپنے الفاظ کی تعبیر خود ہی متعین کرتا ہے۔ الفاظ لہوم و لائبن کا قرآنی مفہوم اوپر سورہ 7 آیت 50 میں الکافرین کے بعد فل سٹاپ نہیں ہے تو ہو جائے گا الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، سورہ 7 آیت 50-51۔ غور کریں کہ یہ الکافرین الذین، سورہ 7 آیت 50-51، یہ کافر لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن خود ہی تشریح کرتا ہے کہ تشریح کو ہم پہ نہیں چھوڑتا کہ ہم اس کی کچھ تعبیر کریں، کچھ معنی متعین کریں۔ قرآن خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ کافر وہ ہیں جنہیں دنیاوی زندگی کی نگاہ فریب جاذبیتوں نے ایسا دھوکے میں ڈالا کہ انہوں نے اپنے دین کو نظر انداز کر کے زندگی محض کھیل تماشا کے طور پر بسر کر ڈالی۔ کافر تو سرے سے دین کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تو یہ کافر وہ ہیں جنہوں نے دین کو تسلیم تو کیا لیکن اسے نظر انداز کر کے زندگی کے کھیل تماشے کے طور پر بسر کر ڈالی۔ دینہم، سورہ 7 آیت 51۔ اپنے دین سے کفر کرنے والے ہندو کافر تو نہیں ہو سکتے، وہ تو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر سوچئے کہ یہ ہمارا تو ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اوپر سورہ 7 آیت 50 میں نشو و نما دینے والی چیزوں کو
ان کافروں پر حرام کر دیا گیا، یعنی ان چیزوں سے محروم کر دیا، الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، جن لوگوں نے اپنے دین کو مذاق سمجھ لیا۔ لہو و لعب قرآن کے اکثر مقامات پر آتا ہے۔ لہو کے معنی ہے کسی بلند مقصد کو چھوڑ کر بے مقصد یا پست مقصد کی چیزوں کے اندر الجھ جانا، اور لعب کے معنی ہے کسی چیز کو سنجیدگی سے سیریس نہ لینا۔ عرب لعب ایسی حرکت کے لیے بولتے تھے کہ حرکت تو ہوتی ہو لیکن قدم منزل کی طرف نہ اٹھے۔ وہ کہتے تھے کہ دریا یا سمندر کی موجیں کشتی کے ساتھ لعب برت رہی ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ موجیں کشتی کو حرکت میں تو رکھ رہی ہیں لیکن کشتی کو ساحل کی طرف نہیں آنے دیتی۔ ان کافر لوگوں کی مزید تشریح کر دی کہ وَأَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا سورہ 7 آیت 51، دھوکہ دے دیا، انہیں فریب میں رکھا، انہیں پیش پا افتادہ یعنی دنیاوی مفادات نے۔ یہ دراصل دین کو تسلیم کرنے والے ان کافروں کا ذکر ہے جنہیں خدا نے ان تمام نوازشات اور نعمات سے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ملنی تھی ان سے محروم کر دیا، چاہے مردم شماری کے خانے میں کچھ بھی لکھا ہو۔ قرآن تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے خدا کے دین کو تسلیم کیا اور پھر اپنی دنیاوی زندگی دین کو نظر انداز کرے، غیر سنجیدگی کے ساتھ اور پس مقاصد کے حصول میں گزار دی کو کافر کہہ رہا ہے۔ سامان نشو و نما دنیا کے اندر آلون بننے کے لیے ہوتا ہے، سب سے برتر بننے کے لیے ہوتا ہے۔ آج مسلمان آلون اس لیے نہیں ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ سامان نشو و نما سے محروم ہیں، اور خدا کے رجسٹر میں الکافرین الذین سورہ 7 آیت 50-51 میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آیت 50 میں ذکر کافرین کی تشریح سورہ 7 آیت 51 میں کر دی۔ فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ معنی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی بس کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس ترجمہ سے دنیاوی زندگی قابل نفرت بن جاتی ہے۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے جو دنیا اور اس کی زینت کی چیزیں حرام قرار دے۔ ساری کائنات کو قانون کی زنجیروں میں جکڑا، کس لیے؟ کہا سخر لکم، تمہارے فائدے کے لیے قانون کی زنجیروں میں جکڑا۔ تو دنیا کی زندگی قابل نفرت نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مستقل اقدار اور دنیاوی مفاد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو مستقل اقدار کا انتخاب کیا جائے۔ مسلمان قوم اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلاتی، مسلمان ہی کہلاتی ہے، خدا کے دین کو ماننے والے کہلاتی ہے، لیکن دین کے مطابق زندگی بسر نہ کر کے یہ دین کا مذاق اڑاتی ہے۔ مسلمان نامی قوم خدا کی جہتی قوم نہیں ہے۔ قرآن کریکٹر سے بحث کرتا ہے، جو قوم بھی چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہلاتی ہو، دین سے آراز برت کر دنیاوی مفادات میں پڑ جائے گی، اس قوم کو سامان نشو و نما سے محروم کر دیا جائے گا۔ سامان نشو و نما سے مراد صرف طبعی سامان نشو و نما نہیں ہے بلکہ ذات کی نشو و نما کا سامان نشو و نما بھی اس میں شامل ہے۔ آیت نمبر 52۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے رسول ان مخاطبین سے کہہ دو، ہم نے ان کو ایسی کتاب عطا کی ہے جو اپنے تمام قوانین کو علم و حقیقت کی بنیادوں پر کھول کھول کر بیان کر دیتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس کی صداقت پر یقین رکھیں وہ ان کے لیے سامان ہدایت و رحمت اپنے اندر رکھتی ہے۔ قرآن مجمل یا مبہم نہیں بلکہ نکھار اور ابھار کر بیان کردہ ضابطۂ حیات ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہے کہ اے خدا ہمیں تو تیرے قوانین کا علم ہی نہیں، تو قرآن بھاگنے نہیں دیتا۔ کہا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ سورہ 7 آیت 52۔ ان کے پاس یہ ضابطۂ قانون موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ موجود ہے لیکن یہ تو کچھ مجمل سا ہے، کچھ مبہم سا ہے، بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، تعبیرات میں بڑا اختلاف ہے، اس واسطے بات صاف سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا فصلناہ، یہ تو وہ کتاب ہے جسے ہم نے نکھار اور ابھار کے بیان کیا ہے۔ فصل کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ، ڈسٹنکٹلی بیان کر دینا، یعنی ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان ایک امتیازی نشان پیدا ہو جانا۔
اس ضابطۂ حیات کی بنیاد کیا ہے؟ کہا علی علم، اس ضابطہ کی بنیاد خدا کا علم ہے۔ اب سوچئے کہ جو کتاب، جو ضابطہ، جو قانون نکھار اور ابھار کر بیان کیا جائے اور یہ نکھار کر بیان کرنا علم خداوندی پر مبنی ہو تو وہ کتاب پھر مجمل یا مبہم رہ جائے گی؟ پھر کیا اس کی تعبیرات مختلف ہوں گی؟ تعبیرات میں اختلاف روایات کی روح سے ہے۔ اگر قرآن کریم کو خود قرآن سے سمجھا جائے تو کوئی اختلافی تعبیر سامنے نہیں آئے گی۔ اس نکھرے ابھرے اور علم خداوندی پر مبنی ضابطہ کا مقصد کیا ہے؟ کہا ہدم و رحمتن، سورہ 7 آیت 52۔ اس میں رہنمائی ہے اور یہ وہ راستہ دکھاتی ہے جس میں سامان نشو و نما موجود ہے۔ لیکن ہدم و رحمتن، سورہ 7 آیت 52 کن لوگوں کے لیے ہے؟ کہا لقوم یؤمنون، یہ اس قوم کے لیے ہے جو اس کی صداقتوں پر ایمان رکھتی ہو۔ پچھلی 2 آیتوں کو اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیے تو یہاں ایمان کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ وہاں ان لوگوں کو کافرین کہا تھا جو زبان سے اقرار کرنے کے باوجود اس کو سنجیدگی سیریسلی نہ لیں، ضابطہ کے ساتھ بے اعتنائی برتیں۔ یہاں ایمان کے معنی ہیں اقرار کے ساتھ ضابطہ کی صداقتوں پر یقین بھی رکھیں اور پھر اس سے بے اعتنائی بھی نہ برتیں بلکہ اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں۔ بہرحال صحیح راستے کی طرف رہنمائی تو اسی کو فائدہ دے گی جو راستے پر چلنا چاہے۔ جو شخص گھر میں بیٹھا ہوا نہایت مقدس انداز میں روز ریلوے ٹائم ٹیبل کا مطالعہ کرے، گاڑیوں کی آمد و رفت کی معلومات حاصل کرے، پھر اس کو چومے اور سر سے اوپر اٹھا کر رکھ دے تو راستے کی معلومات اسے کیا فائدہ دیں گی؟ معلومات حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والی قوم لقومی یؤمنون ہے، اور جو قوم گھر بیٹھے ضابطہ کا مطالعہ کرتی ہے، معلومات حاصل کرتی ہے اور پھر معلومات پر مبنی رہنمائی کے مطابق نہیں چلتی، وہ الکافرین الذین، سورہ 7 آیت 50-51 ہے۔ مفصل کتاب موجود ہے، اس میں رہنمائی بھی موجود ہے، اس میں سامان نشو و نما بھی موجود ہے، تو پھر اس کے بعد یہ اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 53۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اے رسول، ایسا لگتا ہے کہ یہ بس انذار و تبشیر کے نتائج دیکھنے کے منتظر ہیں۔ جس روز انذار و تبشیر کے نتائج سامنے آئیں گے تو وہ جنہوں نے اس کتاب کے حقائق کو نظر انداز کیے رکھا فوراً بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، اور مزید کہیں گے کہ ہے کوئی آج ہمارا سفارشی جو ہماری سفارش کرے، یا ہے کوئی ایسی صورت کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم ان اعمال سے مختلف عمل کریں جو ہم پہلے کرتے رہے تھے۔ ان کی پکار بیکار ثابت ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے خود ساختہ روش پہ چل کر اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ هل ينظرون الا تاویلہ، سورہ 7 آیت 53۔ کیا یہ تعویل کا انتظار کر رہے ہیں؟ تعویل کے معنی ہے مال، نتیجہ، انجام۔ اوپر آ چکا ہے کہ ان کے پاس ضابطہ حیات آ چکا ہے جو علم خداوندی کے مطابق نکھار اور ابھار کے غیر مبہم انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہدایت اور رحمت ہے اس کی صداقت پر یقین رکھنے والوں کے لیے، سورہ 7 آیت 51۔ اگر یہ اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے تو اس کے انداز اور رجحان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ جب انجام سامنے آئے گا تو یہ چلا اٹھیں گے کہ یہ کیا تباہی خواہ آ گئی۔ نسو ہو یعنی بے اعتنائی کے معنی ہی یہ ہیں کہ کسی چیز کے ہوتے ہوئے بھی اس سے
استفادہ نہ اٹھایا جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے۔ حفاظت کرنے سے مراد ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ شفاء لفظ شفاعت کا مفہوم دیکھیں سورۃ البقرہ آیت 48 کے تحت۔ ہندوؤں کا عقیدہ آواگون غیر قرآنی ہے، جس کا تصور یونان کے فیثاغورس نے دیا تھا۔ یہ جو عام طور پہ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ، جسے آواگون ٹرانس مائگریشن آف سول کہتے ہیں، یہ ہندوؤں کے ہاں کا نہیں ہے، یہ تو یونان کے فیثاغورس نے تصور دیا تھا۔ ہندوؤں کے ہاں تو ساری چیزیں ادھر ادھر سے مستعار لی ہوئی ہیں، اپنا ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عقیدے کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر پلٹ کر یہاں آنا ہے۔ اس کو آواگون کا عقیدہ کہتے ہیں۔ آواگون ان کے ہاں ایک چکر ہے، کیونکہ ان کے ہاں زندگی دائرہ میں یعنی سائیکلک ہے۔ ان چکروں سے پہلے جنم کے جتنے برے کام ہوتے ہیں ان کی دھلائی ہو جاتی ہے، پھر ایک اور چکر دیا جاتا ہے۔ وہ چکر اتنا لمبا گھن چکر ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس عقیدے کی ہر جگہ مخالفت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ زندگی صراط مستقیم پہ چلتی ہے، دائرے میں نہیں چلتی، کیونکہ وقت کا بہاؤ پیچھے نہیں آیا کرتا۔ قانون ارتقاء کے علماء سے پوچھئے کہ یہ جتنی نو سپیسیز ہیں نے اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لی، وہ زندہ رہی ہیں اور آگے بھی بڑھی ہیں، اور جن میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہوئی وہ ختم ہو گئی۔ دوبارہ چانس کا یہاں سوال نہیں ہے۔ انسان اپنی طبعی زندگی میں جو بن گیا سو بن گیا۔ اگر ذات کی نشو و نما کر لی ہے تو جنتی زندگی ہے، اور اگر ذات غیر نشو و نما رہ گئی ہے تو یہ جہنم کی زندگی ہے۔ طبعی زندگی میں جس کی ذات کے اندر کمیاں رہ گئیں ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ یہ کہہ کر کہ دوسرا چانس نہیں ملے گا، طبعی زندگی کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو انسان کی طبعی زندگی ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ آیت نمبر 54۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ بے شک تمہارا نشو و نما دینے والا وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں پیدا کیا، اور پھر اس نے کائنات کا مرکزی کنٹرول اپنے دست قدرت میں رکھا۔ اس کے قانون کے مطابق رات کی تاریکیاں دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہیں، یعنی روشنی غائب نہیں ہو جاتی۔ یوں لگتا ہے جیسے رات دن کے پیچھے لپکے چلی آ رہی ہے۔ اور اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے قانون کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو یہ عالم محسوسات یعنی عالم خلق، اور اس کے ماورا وہ عالم جہاں اس کائنات کے تدبیری امور طے پاتے ہیں، یعنی عالم امر، دونوں صرف خدا ہی کے متعین و فرمودہ پروگرام کی تکمیل میں مصروف کار ہیں۔ کس قدر بابرکت ہے وہ اللہ جس نے کائنات کی ربوبیت کے لیے محیر العقول انتظام کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 55۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ جب کائنات اپنی نشو و نما کے لیے خدا کی محتاج ہے تو تم بھی اے انسانوں اپنے نشو و نما کے لیے اسی کے قانون کو اپنے دل کے ایسے کامل جھکاؤ کے ساتھ جو تمہارے تحت شعور کی گہرائیوں سے ابھرے آواز دو۔ بے شک اللہ کا قانون حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذات کی نشو و نما اندر کا تقاضا بن جائے تو انسان قوانین خداوندی کی طرف لپک کر جاتا ہے۔ تضرعاً کے معنی کریا و زاری، نالہ و فریاد، جھکے ہوئے انکساری کے ساتھ رونا چیخنا نہیں ہے۔ اس کے بنیادی معنی نرمی کے ہیں، لیکن عربوں کے ہاں ذرا البہموں کے معنی ہے مویشی کے بچے نے اپنی ماں کے تھن کو منہ میں لے لیا،
इस एतबार से इसमें हसूल नशो नुमा के लिए कवानीन खुदाबंदी के अतात या इत्तबा का पहलू नुमाया है। नीज अंदर की तलब का मफहूम भी इसमें पाया जाता है। अगर बच्चे को भूख नहीं है यानी अंदर गिजा की तलब नहीं है तो वो थनों की तरफ नहीं जाता। चुनांचे आयत के आखिर में इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन और अगली आयत के शुरू में वला तुफसिदू के अल्फाज इस मफहूम की तायीद करते हैं। कवानीन खुदाबंदी के इत्तबा के लिए दो कुव्वत मुहर्रिका हैं, यानी नंबर 1 उनकी खिलाफ वर्जी का नतीजा मुजरत रसा होने का खौफ यानी रफ़े मुजरत, और नंबर 2 उन कवानीन की अतात से मिलने वाले फवायद यानी जलबे मुनाफत। इत्तबा यानी गाय के बछड़े का माँ के पीछे पीछे चलने में दोनों कुव्वत मुहर्रिका हैं, यानी नंबर 1 माँ से बिछड़ कर खतरात में गिर जाने का डर, नंबर 2 माँ के साथ साथ रहने में माँ के तनों से नशो नुमा का फायदा। लिहाजा तजुर्रुआ और इत्तबा दोनों तकरीबन हम मानी हैं कि दोनों की कुव्वत मुहर्रिका यकसा हैं। अल्लाह के कानून को पुकारने से मुराद यह है कि तुम खुदा के कानून की तरफ इस तरह लपक कर जाओ जिस तरह बच्चा अपनी परवरिश के जराए यानी माँ के तनों की तरफ लपक कर जाता है। वह खुफियतन एक तलब तो जाहिरा होती है और एक तलब हमारे तहत शऊर में होती है। कुरान करीम ने शऊर के मुकाबल खुफियतन कहा है। तुम्हारे तहत शऊर के अंदर यह तलब पैदा होनी चाहिए कि मुझे अपनी नशो नुमा के लिए उसके कानून की जरूरत है। तहत शऊर में जात की नशो नुमा की तलब होगी तो इंसान नशो नुमा के सरचश्मा कवानीन खुदाबंदी की तरफ लपक कर जाएगा। अगर ऐसी बात नहीं है तो इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन सूरह 7 आयत 55 जो इस तरह से हदूद फरामोश हो जाते हैं, तजावज कर जाते हैं, खुदा उन्हें पसंद नहीं करता है। दुआ के लिए देखिए सूरतुल फातिहा की आयत 4 के तहत। सदकल्लाहुल अज़ीम।